والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، جس طرح آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہر جمعۃ المبارک پہ درس تصوف ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے جو پچھلے عرس پر سوالات قائم کیے تھے عقائد اہل سنت پر، تو علماء نے بڑا اس ہمارے درد کو داد تحسین پیش کیا اور مجھ سے رابطے کیے کہ آپ ان کے جوابات بھی دیں۔ تو 2 نشستوں میں 3 نشستوں میں جو اللہ نے توفیق دی تو ان کے جوابات بھی اگلے جمعے سے انشاءاللہ دیں گے۔ اور اتفاق سے سفر کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اس میں بزرگان دین کے آراس بھی ہوتے ہیں، اور ہماری اس خانقاہ پر آپ جانتے ہیں کہ جس مہینے میں جس بزرگ کا وصال ہو ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کیا جاتا ہے۔ اور ابھی ہم نے جو درس کشف المحجوب کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ بھی 3 درس ہوئے ہیں، ان پر بھی گفتگو کرنا ہے۔ آج جس ہستی کو ہم نے سرنامہ سخن بنایا ہے، ہماری عقیدتوں کی معراج اس شخص کے قدموں پہ قربان، ان کو مؤذن رسول، عاشق رسول، حضرت سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ آپ نے بولتے رہنا ہے کیونکہ پہلے قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت کا ادب یہ ہے کہ اللہ کا کلام سن کے سبحان اللہ کہیں، آپ پریشان نظر آ رہے تھے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جمعرات کو نیند پوری کر کے آیا کریں۔ سفر میں ہم رہتے ہیں، جاگتے ہم رہتے ہیں، اور اثرات آپ کی طبیعتوں پر نظر آتے ہیں، تو آپ بولتے رہیں گے تو کچھ بات میں کہہ سکوں گا تصوف کے حوالے سے۔ اور دیکھیں، جب ہم نے یہ تعلیمات امام حسین علیہ السلام تصوف کے حوالے سے بیان کی تو وہ اشتہار پڑھ کے لوگ حیران تھے، اور پھر الحمدللہ بڑے بڑے علماء نے مبارکباد پیش کی کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ تصوف حضرت امام حسین علیہ السلام سے۔ میں نے کہا آپ کی یہی حیرت تو اغیار کو موقع دیتی ہے کہ تصوف شاید کل پیدا ہوا ہے۔ تو ہم نے یہ بتانا ہے تصوف کا وجود، تصوف کا تعلق وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر سال عرس ہوتا ہے۔ آج ان کے عرس کے حوالے سے چند معروضات عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، آپ نے توجہ سے سننا، یہ باتیں آپ کو کام دیں گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے بلال بن رباح۔ رباح آپ کے والد کا نام ہے، اور آپ کی والدہ کا نام ہے حمامہ۔
بلال کا معنی کیا ہے؟ لفظ بلال کہتے کس کو ہیں؟ بلال کا معنی ہے تری۔ تری وہ نہیں جو آپ سالن کے اوپر تری دیکھتے ہیں، وہ نہیں، نمی، یعنی حلق کی پیاس بجھانے کے لیے جو پانی اندر جاتا ہے اس تری کو بلال کہتے ہیں۔ حلق کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی جو حلق میں جاتا ہے اس کو بلال کہتے ہیں۔ اور اتفاق یہ ہے حضرت بلال اسم با مسمہ ہے کہ جب دین اسلام میں کھل کر تبلیغ نہیں کی جاتی تھی اس وقت ضرورت تھی کہ گلے سے کوئی آواز نکلے اور دین اسلام کو اشاعت اور ترقی ملے۔ اس وقت جو اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے والا گلا تھا وہ حضرت بلال کا تھا، اس لیے بلال اسم با مسمہ ہے، جو نام ہے وہی کام ہے حضرت بلال کا، وہی نام، جو نام ہے وہی کام ہے حضرت بلال کا۔ تو حضور والا جب حضرت بلال کے عشق کی بات کریں گے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے، میرے اوپر اذیتوں کے پہاڑ توڑے گئے، اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے سینے سے لگایا، مجھے ایک جملے سے سارے غم بھول گئے، میرے آقا نے فرمایا بلال قیامت تک جہاں ذکر ہوگا تیرا، جہاں ذکر ہوگا اذان کا وہاں ذکر ہوگا تیرا، جہاں ذکر ہوگا عشق کا بلال وہاں ذکر ہوگا تیرا، جہاں اذان مؤذنین کا ذکر ہوگا تجھے امام المؤذنین بناتے ہیں۔ قیامت تک عاشقوں کے جملے پر یہی ہوگا کہ عاشقوں کے امام حضرت بلال ہیں۔ جتنا ظلم و ستم عشق کے درجے پر حضرت بلال نے برداشت کیے ہیں ایسا امام کوئی اور نہیں ہو سکتا، بلال تو ہی ہے۔ یہ بلال تیرا جو ہے ایک تشخص ہے، اللہ نے تجھے مشخص کیا ہے کہ قیامت تک اگر کوئی عاشقوں کا امام کا ذکر ہوگا کہ امام العاشقین کون ہے تو بلال تیرا ذکر ہوگا۔ فرمایا مجھے ظلم و ستم سب بھول گئے۔ اچھا ہم سب عشق بلال کی تو بات کرتے ہیں، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ حضرت بلال عاشق کیسے ہوئے تھے؟ حضرت بلال کو عشق کی دولت کیسے نصیب ہوئی؟ تو یارو حضرت بلال کہتے ہیں میں پیدائشی غلام تھا۔ یہاں میں یاد کر دوں کہ یہ جو جاہل خطبہ بغیر تحقیق کے باتیں کرتے ہیں کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی، صبح نہیں ہوئی، کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ یہ صرف ایک قوالی کا جملہ ہے کہ حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھیے نہ مطلق سحر ہوئی، یہ ایک جملے کی وجہ سے خطبہ بیان کرتے ہیں، ورنہ کسی مستند کتاب کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات ہے اگر اس بات کو صحیح مان لیا جائے تو جس کو اللہ انتخاب فرمائے محبوب اس کو اذان کے لیے مقرر کر دیں، اس کو ہٹائیں گے تو سورج ڈوبے گا، ان کو ہٹائیں گے تو سورج نہیں نکلے گا، تو جب بلال کو ہٹایا ہی نہیں تو سورج کہاں سے نکلا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے 20 کتب عربی کی ان کے تراجم پڑھے، دیکھے آپ کی زبان پہ کوئی لکنت نہیں تھی، آپ کوئی شین کو سین یا سین کو شین نہیں پڑھتے تھے۔ ارے جن کا نام ہی بلال ہو وہ کب ایسے ہو سکتے ہیں؟ اور اعتراضات لوگ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مقدسہ بالکل ٹھیک تھی، آپ اس طرح نہیں بولتے تھے جس طرح عام خطباء نے، جو ان پڑھ لوگ ہیں جنہوں نے تعلیم سے جن کا کوئی واسطہ نہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو، توجہ میری طرف رکھیں، بولتے بھی رہے۔ یہ تو میں نے حضرت سے یہ لنگر سمجھ کے قبول کر لیا، ورنہ آپ کو پتہ ہے میں پیسے نہیں لیتا، اور اگر میں پیسے نہیں لیتا اس لیے کہ مجھے بات بول جاتی ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں مجھے پتہ نہ چلے کہ میں قبرستان میں بات کر رہا ہوں یا کسی انسانوں میں بات کر رہا ہوں۔ بولتے رہے، ابھی بھی آواز آپ کی دھیمی ہے، اور زور سے بولیں ایسے۔
اچھا اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے بھی صحیح تو کسی پر احسان نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جو سبحان اللہ کہتا رہتا ہے۔ تفسیر کے روح سے آپ دیکھیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے نا، تو ایک شخص آیا، نوجوان تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیمانہ مقرر کیا تھا، بھئی جو آئے گا اتنی گندم اس کو دیں گے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ نوجوان گیا کہ مجھے نا دگنی گندم چاہیے، مجھے ڈبل حصہ دیں۔ ان سے کسی نے پوچھا تیرا تشخص کیا ہے، تجھے ڈبل کیوں دیں؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ حضرت یوسف سے ملوائیں پھر بتاتا ہوں۔ جب حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ آپ ڈبل کیوں حصہ مانگتے؟ انہوں نے کہا حضور جب حضرت زلیخا والا معاملہ ہوا تھا تو جس نے بچپن میں بچے نے آپ کے حق میں گواہی دی تھی وہ میں ہوں۔ جس نے کہا تھا یوسف پاک ہے، جس نے کہا تھا یوسف پاک ہے، عربی میں پاک کو سبحان کہتے ہیں، تو پاک ہے، تو پاک ہے جس نے کہا تھا وہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو اتنا دو کہ اس سے اٹھایا نہ جائے، اتنا دیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے۔ پوچھا جاتا ہے میرے پیارے یوسف اتنا نواز دیا اس نوجوان بچے کو، باری تعالیٰ اس نے مجھے پاک کہا تھا۔ فرمایا یوسف پھر تو گواہ ہو جا، جو تجھے پاک کہے تو اپنی حیثیت سے نوازتا ہے، جو مجھے سبحان کہے گا قیامت والے دن میں اپنی حیثیت سے نوازوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو حضرت بلال عاشق کیسے ہوئے؟ حضرت بلال کیسے عاشق ہوئے؟ فرماتے غلام تھا، ظلم و ستم ہوتے، میرا جو مالک تھا امیہ بن خلف، ایک دن مجھے بخار ہوا، سخت سردی کا موسم ہے، تو میں رضائی اوڑھ کے سو گیا۔ جب میرا وہ مالک امیہ بن خلف آیا، اس نے دیکھا کہ میں جو نہیں پیس رہا، میں چکی نہیں چلا رہا، وہ آیا، اس نے لحاف مجھ سے کھینچا اور سوئے ہوئے جسم پر ننگے تن کے اوپر کوڑے برسائے اور مجھے زمین پر بٹھا دیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا، سردی کا موسم تھا، مجھے کہا کہ یہاں پہ کپڑے اتار کر، صرف تہبند باندھا ہوا تھا، کہا یہ ساری رات چکی چلاؤ۔ اب میں زارو قطار رو رہا تھا، جب زارو قطار رو رہا تھا میری آہیں عرش معلیٰ تک جا رہی تھی، میری آہیں خدا تک جا رہی تھی۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، میں آنے کی اجازت دیتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ حسن و جمال کا پیکر، چہرے پہ انوار و تجلیات کی بارش ہے، لگتا ہے والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھیں ہیں، ہاں جی ید اللہ والے ہاتھ ہیں، سرتا پا سرتا قدم آپ نور ہی نور ہیں۔ فرماتے بلال کیا ہوا؟ میں نے کہا چلے جائیے، جو بھی آتا ہے مجھ سے پوچھتا ہے، غم کا مداوع کوئی نہیں کرتا۔ فرمایا بلال بتا تو صحیح۔ میں نے کہا جائیں اپنا کام کریں۔ وہ چلے گئے، میں نے دل میں کہا لو جو بھی آتا ہے پوچھ کے چلا جاتا ہے، دکھ کا مداوع کوئی نہیں کرتا، غم کا مداوع کوئی نہیں کرتا۔ جب تھوڑی دیر گزری پھر دروازے پر دستک ہوئی تو وہی آپ تشریف لائے، حسن و جمال کا پیکر ہیں، چہرے پہ انوار و تجلیات کی بارش ہے، آنکھوں پہ سرخی کے ڈورے نظر آتے ہیں، جسم جو ہے وہ خوشبو سے معطر ہے۔ اب مجھے دل تو کرتا تھا ان کی قدم بوسی کروں، پتہ نہیں تھا نام کیا ہے۔ انہوں نے گرم دودھ لیا ہوا ہے، شہد اس میں ڈالی ہوئی ہے، مجھے پیالہ پلاتے ہیں اور فرماتے ہیں بلال تو جا لحاف میں آرام کر، میں تیری جگہ پہ جہاں چکی چلاؤں گا۔ وہ محبوب کبریا تھے، وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں لحاف میں سویا رہا، میرے محبوب اپنے جسم سے کپڑے اتار کر اپنے جناب تہبند شریف باندھا ہوا ہے، ساری رات چکی چلا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بلال کام کر رہے۔ میں نے کہا غریبوں کا ماوا و ملجا نبی، بے قصوں کا آقا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ فرمایا محبوب نے کرم ہی اتنا کیا کہ میں عاشق ہو گیا۔ یارو یہ بزرگوں کے عاشق ایسے نہیں ہوتے، خدمت کرنی پڑتی ہے تو لوگ عاشق ہوتے ہیں۔ یقین فرمائیں آج ہمارے بزرگوں کی مزارات کیوں زندہ ہیں؟ انہوں نے خدمت کیا، بلکہ خلافت نامے کے اوپر بھی لکھ کے دیا کہ جیسے ہم نے ان کی خدمت کی اپنے چاہنے والوں کی، یہ ایسے ہی خدمت کریں گے۔ اور کتنی خدمت کی، ساتھ بٹھا کے کھلانا۔ یقین فرمائیں جتنی ہمارے بزرگوں نے محبت کا دین سکھایا ہے، آج نا ہم یقین فرمائیں تبلیغ کے مخالف نہیں ہیں،
کوئی مسلمان تبلیغ کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ ایک ہوتی ہے تبلیغ کی تاریخ، ایک ہوتی ہے تبلیغ کا طریق۔ تاریخ تو پرانی ہے، آدم علیہ السلام سے ہے۔ طریق کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ کائنات میں محبوب علیہ السلام کے زمانے میں سب سے بڑے امام المبلغین میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیسے تبلیغ کیا ہے؟ اور آپ ذہن میں یہ سوال پیدا کریں اور رات کی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دل سے پوچھیں، ایسے مبلغ آج جو سرکار کے نائبین ہیں وہ کون کون ہیں؟ پیمانہ میں دے رہا ہوں۔ محبوب علیہ السلام نے کفاران مکہ کو بلایا، سرداران قریش کو بلایا، دسترخوان بچھایا، ان کو کھانا کھلایا، پھر فرمایا کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ پہلے اپنا آپ منایا، پھر رب کی توحید کا سبق سکھایا۔ تو 1450 سال بعد دسترخوان بچھا کے، لوگوں کو کھانا کھلا کے، پھر اپنا کردار منوا کے، پھر رب کی بات بتاتے ہیں جو ان کو صوفی کہا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ طریقہ تبلیغ یہی ہے کہ جو میرے محبوب کے نائبین ہیں، یہی وجہ ہے جب زندہ رہتے تب بھی دسترخوان کشادہ ہے، مزار میں چلے جاتے جب بھی دسترخوان کشادہ ہے۔ جن کا دسترخوان کشادہ ہو، اپنا منوا کے اپنا آپ پھر رب کی بات بتائیں، وہی میرے آقا کے نائبین ہیں، انہی کو صوفی کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی یہ بات کہ نہیں؟ 10 لاکھ ملا اکٹھے ہوتے ہیں اور کھانا ساتھ باندھ کے گئے۔ میں نے کہا ہمیں تو کہا جاتا تھا کہ رزق پلے بن کے نہ چل دے، نہ پنچھی نہ درویش، جنہاں نو تقوی رب دا انہاں نو رزق ہمیش۔ تقوی ہوگا تو لنگر باندھ کے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ تقوی ہوگا تو پھر روٹی ٹکر باندھ کے جانے کی ضرورت نہیں۔ میں کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں، آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں کہ یار ہم بھی تبلیغ پہ جاتے ہیں، لوگ ہمارے لیے اچھی جگہ بناتے ہیں، سٹیجیں بناتے ہیں، اچھے جنابے والا بسترے بچھاتے ہیں، پھر ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، ہم بھی تبلیغ پہ جاتے ہیں۔ جب دوسرے جاتے ہیں تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے پولیس والوں کو دیکھ کے بھاگیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تم عشق مصطفیٰ کا درس دیتے ہو، وہ نبی سے ہٹاتے ہیں اس لیے مار کھاتے ہیں، تمہاری عزت تو ہے نبی کے قدموں کی وجہ سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، فرماتے میں سرکار کا پھر عاشق ہو گیا، میں دیوانہ ہو گیا۔ تو یارو دیوانہ بنانے کے لیے نا کچھ عطا بھی کرنا پڑتا ہے۔ خدمت محبوب نے کی تو آپ مخدوم الانبیاء ہیں۔ آج ہمارے لیے حضرت بلال بھی دیکھ رہے ہیں، جو تمہاری خدمت کرے نا پھر تم بھی عاشق ہو جاؤ۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ مخدوم وہی بنتا ہے جو خدمت کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، حضرت بلال کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مجھے دیکھا کہ روز مار پڑتی ہے تو مجھے انہوں نے آزاد کروایا۔ 5 دن حضرت بلال بے ہوش رہے اور فرماتے سرکار کی لجپالی دیکھیے، روز رات کو میرے آقا آتے اور پوچھتے صدیق میرے بلال کا حال سناؤ، میرے بلال کیسے ہیں؟ یہ لجپالی نہیں تو کیا ہے؟ میرے بلال کیسے ہیں؟ فرمایا 7ویں روز میں ٹھیک ہو گیا، میں سرکار کے پاس گیا، میرے آقا کھجور کی چٹائی پر آرام فرماتے، سدرہ کے مکین ہے، لا مکان کے راہی نے، سیاہ لا مکان ہے، شہنشاہ حسینہ نے مجھے اپنے قریب بٹھا لیا۔ اتنا حسن اخلاق دیکھ کے میں تو پہلے ہی عاشق تھا، اور ہی جلوہ دکھا کے یار نے دیوانہ کر دیا، خود شمع بن گئے، ہمیں پروانہ کر دیا۔ کیا پوچھتے ہو مجھ سے؟ میرے پاس کچھ نہیں، ایک دل تھا وہ بھی آپ کو نذرانہ کر دیا۔ تو فرمایا ہم تو پہلے ہی یار کی زلف کی اسیر ہو چکے تھے، پھر سرکار نے جب ساتھ بٹھایا تو پھر تو دل و جان سرکار کے حوالے کر دیا۔ اور فرماتے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا، بیمار ہوا تو میرے آقا کو خبر ہوئی کہ میرا بلال بیمار ہے، تو میرے آقا تشریف لائے۔ مجھے اپنے مرنے کا کوئی غم نہیں، اگر ایسا مرنا نصیب ہو۔ مجھے اپنے مرنے کا کوئی غم نہیں، اگر ایسا مرنا نصیب ہو، میرا دم جو نکلے تو باخدا میرے پاس میرا طبیب ہو۔ کہتے کون نہیں چاہتا کہ ایسی بیماری نصیب ہو کہ جن کے لیے ہم بیمار ہیں وہ تشریف لائے ہیں۔ محبوب جب آئے نا تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں حضرت بلال نے نا اپنی کونیوں کے بل
گھسٹ کر محبوب کے قدموں کو پکڑا، قدموں کو بوسہ دے کے عرض کرتے ہیں محبوب آپ تشریف لائے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال تیرا حال کیا ہے؟ فرمایا امام الانبیاء جس کی بیمار پرسی کے لیے آئے بھلا وہ بیمار ہو سکتا ہے؟ بھلا وہ بیمار ہو سکتا ہے؟ حضور آپ تشریف لائے، آپ کے قدمین کی برکت سے میری بیماری ختم ہو گئی۔ تو یارو حضرت بلال تو وہ ہیں کہ جب میرے آقا فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو میرے آگے آگے قدموں کے چلنے کی آواز تھی۔ جبریل کس کی آواز ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بلال کی آواز ہے۔ یارو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، حضرت بلال ہے مکے کی گلیوں میں، آواز آ رہی ہے جنت میں، نبی کے غلام ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو نبی کے غلام زمین پہ چلے، آواز آئے جنت میں، تو زمین پہ رہ کر قدموں کے چلنے کی آواز جنت میں آتی ہے، تو پھر جب یہ جنت میں ہوں گے، یہ شان خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کو بات نہیں سمجھ آئی؟ میں نے کیا کہا؟ جب یہ زمین پر تھے تو قدموں کی آہٹ جنت میں، ارے ان کا مقام کیا ہوگا جب یہ جنت میں ہوں گے؟ یارو حضرت بلال جنت میں، اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے میرے آقا نے فرمایا بلال کیا کرتے ہو، ایسا کیا کرتے ہو جب بھی میں جنت جاتا ہوں تیرے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پہلی جو حدیث بیان کی ہے وہ بخاری میں ہے۔ مسلم شریف کے الفاظ یہ کہ بلال کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جب بھی جنت جاتا ہوں تو تیرے قدموں کی آواز آتی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ تحیۃ الوضو کا معنی یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ ظہر کے وقت وضو کریں اور آپ مغرب کے بعد پڑھ رہے ہوں تحیۃ الوضو، ابھی جسم سے تری پانی موجود ہو تب وضو 2 نوافل پڑھیں، مکروہ اوقات نو، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ فرمایا یہ مقام ہے، تو اگر نوافل پڑھنے سے یہ مقام ملتا ہے تو فرائض ادا کرنے سے کتنا درجہ ہوگا؟ ہون تو ہولے ہولے سبحان اللہ چلو۔ ہاں جب کوئی بات ہوتی ہے نا پریکٹیکل کی وہاں پہ پھر آہستہ آہستہ۔ تو دوستو کبھی کبھی میں بیٹھ کے سوچتا ہوں جنت کا تعلق میرے محبوب کے قدموں سے ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ قدم اپنے گھر سے چل کے ممبر تک آتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک کا ایریا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اچھا یہی محبوب کے قدم جب کسی مومن کی قبر میں جاتے ہیں تو فرمایا القبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو میں نے کہا یہ اس ٹکڑے کو جنت کیوں کہا؟ کہا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ 2 مرتبہ نماز میں آتے ہوئے نماز پڑھا کے جاتے ہوئے اس زمین کو قدمین مصطفیٰ کے چومنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ ارے زمین چومے محبوب کے قدموں کو، وہ جنت کا حصہ بن جائے تو غلام چومے تو ان کا درجہ کیا ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو جنت بنتی ہے محبوب کے قدموں سے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کھڑے ہوئے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں، میرے آقا مصلی سے 2 قدم آگے چلے گئے، پھر واپس آ گئے، پھر آگے چلے گئے۔ جب نماز ہو گئی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز کا انداز جدا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں ابھی نا میں نے دیکھا جنت میں انگور کا گچھا لگا ہوا تھا، میں نے کہا کچھ 1 مٹھی بھر لوں، پھر میں نے خیال فرمایا کہ یہ تو جنت کا رزق ہے کبھی ختم نہیں ہوگا، تو جب آپ جنت میں جائیں گے تو خود لے لیجئے گا۔ حدیث اتنا ہی ہے بخاری شریف میں، لیکن جب میں نے غور کیا اس میں تو تصوف کے بڑے اسرار و رموز ہیں۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے محبوب جنت میں چلے گئے تھے یا جنت آپ کے قدموں میں آ گئی تھی؟ کھڑے تو آپ زمین پر ہیں اور جنت ہے 7 آسمان کے اوپر، اور وہاں پہ 7 آسمان کے اوپر جنت ہے، جنت میں انگور لگے ہوئے، محبوب نے ایسے ہاتھ رکھا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سورج کو دیکھتا ہے نا تو یہاں سے 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر سورج ہے۔ کتنے فاصلے پر؟ 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر سورج ہے۔ آپ بتائیں ایمان سے جب آپ سورج کو دیکھتے نظر آتا ہے نا؟ اچھا 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر دیکھنے والا عام انسان جب ہاتھ کرتا ہے تو ہاتھ اس کا جاتا ہے 1 یا 1.5 فٹ سر سے اوپر، تو جب غلام کی نگاہ جائے 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر
اور ہاتھ جائے 1.5 فٹ پر، پھر قربان جائیے آقا آپ کا تو ہاتھ جانتا ہے جنت تک، تو آپ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کی؟ بھائی آپ کہے تو ہمارے جیسے جو عام گناہگار آپ کے امتی ہیں یہ 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پہ سورج کو دیکھ لیتے ہیں، تو آقا آپ کے ہاتھ جاتے جنت میں، تو پھر آپ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر اگلی بات میرے آقا نے فرمایا میرا دل کرتا تھا ایک مٹھی بھر لوں، یہ پوری کائنات کا رزق ہے۔ محبوب اب سمجھ آئی ہے آپ نے جو فرمایا، بخاری میں حدیث ہے واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں نبی تقسیم کرنے والا ہوں۔ محبوب آپ کا رزق، آپ کی ایک مٹھی تو کائنات کا رزق بنتا ہے، آپ کی ایک مٹھی تو کائنات کا رزق بنتا ہے۔ اگلی بات، جن لوگوں نے کتابوں میں لکھا کہ نماز میں خیال آ جائے محبوب کا نماز نہیں ہوتی، اب ان کے رد کے لیے بات کر رہا ہوں۔ صراط مستقیم میں لکھا ہے اسماعیل دہلوی نے، اللہ ایسے بد عقیدہ سے بچائے، اور بد عقیدہ سے تب بچیں گے نا جب اہل عشق کی محفل میں بیٹھیں گے، مجلس میں بیٹھیں گے۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جی فلاں بد مذہبوں کی مسجد بن رہی تھی، ہم اس سے تعاون کرنا چاہتے، گناہ ہوگا؟ میں نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو۔ حوالے کا پابند ہوں، حدیث دکھاؤں گا، حدیث نہ دکھا سکوں تو جو میرا سر حاضر ہے، اگر حدیث دکھاؤں تو کم از کم اتنا شرم تو آپ کو بھی ہونی چاہیے۔ تفسیر قرطبی کے اندر سورۃ توبہ آیت نمبر 107 کے تحت یہ حدیث پاک نقل ہے، ایک حوالہ دے رہا ہوں، باقی کوئی آئے گا تو دکھاؤں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یار یہ بتا، یہ منافقین نے جو مسجد بنائی، یہ مسجد درار، تو نے کوئی تعاون کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک شتیر میں نے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو، یہ جو شتیر ہے نا، ستون، یہ جہنم کا ایندھن بن کے توق بنا کے اللہ تیرے گلے میں ڈالے گا۔ بد مذہبوں اور منافقین کی مسجد میں تعاون کرنا پوچھتے ہیں جی دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا دے، جو دو گے نا وہ جو ایندھن بن کے گلے میں ڈلے گا، یہ بھی تیاری کر کے رکھنا۔ تم تو پوچھتے ہو دینا کیسا ہے، جو دیا وہ جو حشر ہوگا۔ جیسے یہ مسجدوں میں مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جو مسجد میں آ کے بھکاری بھیک مانگے اس کو مت دو۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ جس کا گھر ہے وہ گھر جانے اور سائل جانے۔ تم سخاوت کرنی ہے تو اپنے گھر میں کرو، نہیں سمجھ آتی؟ خدا کے گھر میں کسی کو مت دو، اگر کسی نے دے دیا جتنا دیا ہے اس سے 70 گنا جرمانہ دے، پھر معافی مانگے، پتہ نہیں اللہ پھر بھی معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ آپ کو کیا پتہ تصوف کیا ہوتا ہے؟ مسجدوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں جی وہ میرے بچے مر گئے فلاں، بھیک مانگنے کے لیے۔ مت دیا کرو مساجد میں جو سوال کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا وہ جو منافقوں کی مسجد تھی نا، اس کو مسجد درار کہتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا محبوب یہ مسجد گرا دو اور جلا دو۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے پوچھا باری تعالیٰ ہے تو مسجد نماز ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب مسجد وہی مسجد ہوتی ہے جہاں تیری تعریف کی جائے، جہاں تیرے شکوے کیے جائیں، وہ مسجد نہیں ہوتی، وہ مسجد درار ہے، اس کو جلا دو، گرا دو۔ قرآن کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی افسانہ یا حدیث نہیں کہ کوئی کہے جی حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، حدیث کی جو ہے وہ سند بتائیں، حسن ہے، حسن لذاتی ہی ہے، حسن لغیری ہے، مقطوع ہے، مرفوع ہے، شاذ ہے، منکر ہے، مقطوع ہے، کون سی ہے بتائیں؟ یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، جلا دو۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ زمین ایک صحابی کو دے دی، وہ صحابی حدیث پاک ہے جب تک اس جگہ پر رہے ان کو اولاد نہیں ہوئی، ان کے بچے پیدا نہیں ہوئے، اور تو اور ان کے گھر میں ایک مرغی تھی اس نے انڈے دینا بھی بند کر دیے، ان کی جو نسل ہے وہ بھی منقطع ہو گئی۔ آپ آج ہم سے پوچھتے ہیں جی بد مذہبوں اور منافقوں کی مسجد میں جانا کیسا ہے، فلانا کیسا ہے، فلانا کیسا ہے۔ ہم سے مت پوچھا کرو، اپنے نبی سے پوچھا کرو۔ یہ فتاوی رضویہ کی بات نہیں کر رہا، یہ فتاوی شامی کی بات نہیں کر رہا، یہ فتاوی ربانی کی بات کر رہا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دیکھ لیا کرو۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے نماز میں ہیں۔ اب یہ عشق کی بات ہے، ذرا اب تصوف کی دو چار باتیں میں باتیں دو چار ہوتی ہیں، اگر سمجھ ایک بھی آ جائے تو کام بن جاتا ہے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں نماز میں۔ اچھا میرے آقا نے فرمایا، بخاری میں، مسلم میں، مشکات کی پہلی حدیث یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال علیہ السلام۔
فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، یا ایسے عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مقام احسان۔ مجھے یہ بتائیں محبوب سے بڑھ کر کون مقام احسان پر فائز ہوگا؟ آپ کھڑے نماز میں ہیں اور مقام احسان پر ہیں اور فرما رہے میں اپنے امت کے لیے کچھ لے لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے مقام احسان پر ہیں، خیال امت کا آخر کیوں؟ کھڑے مقام احسان پر ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہیں، خیال امت کا آخر کیوں؟ نگاہ نبوت تھی، دیکھ رہی تھی کل کو ایک جانور پیدا ہو رہا جائے گا، وہ کہے گا نماز میں محبوب کا خیال آئے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ ان کو بتا دوں بدبختو، اگر نبی کو نماز میں امت کا خیال آ جائے نماز نہیں ٹوٹتی، تو امتی کو نبی کا خیال آئے گا نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اگر نبی کو امتی کا خیال آ جائے، خان صاحب توجہ ہے آپ کی؟ میں حدیث بخاری شریف میں، وہ بخاری جو عشق مصطفیٰ ہو تو بخاری سمجھ آتی ہے، عشق نہ ہو پھر بخاری چڑھو تو عقیدے کو بخار چڑھتا ہے ایک ہی بخاری۔ عشق سینے میں ہو تو پھر بخاری پڑھو تو نظر مدینے میں چلی جاتی ہے، اگر بغض ہو تو پھر بخار چڑھ جاتے عقیدے کو۔ تو اگر امتی کو خیال آ جائے تو پھر کیسے نماز ٹوٹ سکتی ہے؟ اچھا نماز یہ بتائیں ہمارا معیار صحابہ ہیں کہ نہیں ہے؟ نماز کو ذہن میں رکھنا، اگلی بات کر رہا ہوں، اس پہ دوبارہ آتا ہوں۔ فتح مکہ ہوا نا، جب مکہ فتح ہوا تو میرے آقا نے، لوگ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں سردار کو کہیں وہ اذان دے، فلاں کو کہیں اذان دے، فلاں کو۔ میرے آقا نے فرمایا آئینہ بلال، بلال کدھر ہو؟ حضرت بلال نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو۔ اب عشق کی بات سنیے، حضرت بلال نے کانوں میں انگلی ڈالی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اب اذان دے رہے ہیں۔ اب منظر کچھ ایسا ہے کہ حضرت بلال اذان دے رہے ہیں اور میرے آقا طواف کر رہے ہیں، ادھر سے اذان ہو رہی ہے، ادھر میرے آقا طواف کر رہے ہیں۔ حضرت بلال جب اذان دیتے تھے محبوب کا چہرہ سامنے ہوتا، پھر کہتے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور آج جانے جانا حالت طواف میں ہے، شہنشاہ حسینہ طواف میں ہے۔ حضرت بلال کا عشق دیکھیے، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں اور اذان دے رہے ہیں۔ پہلے کعبہ سامنے ہوتا تھا، کعبے کا کعبہ سامنے ہوتا تھا، آج کعبے کی چھت پر ہیں، محبوب طواف کر رہے ہیں۔ اے عشق امام، تیری مزار مقدس پہ کروڑوں سلام ہوں۔ حضرت بلال نے کانوں میں انگلیاں دی ہوئی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں۔ والضحیٰ کا چہرہ جیسے جیسے پھرتا جاتے، حضرت بلال بھی اذان میں اسی طرح پھرتے جاتے۔ اب نقیبیو تمہارے مطلب کی بات آ رہی ہے۔ او جی یہ بتاؤ جی، آپ ہر وقت اپنے مرشد کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، تصور کرتے ہیں یہ کہاں سے سیکھا؟ میں نے کہا بلال سے سیکھا۔ نہیں سمجھ آئی کہ جی ہر وقت یار کے چہرے کو تکتے رہے تو کس نے بتایا؟ میں نے کہا حضرت بلال نے بتایا۔ اذان عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اے صورت دسرا بے صورت دا، اے صورت دسرا بے صورت دا، پر اتھے کم نہیں کسے بے سوجت دا، کئی ورلیاں موتی لے تریاں، جن کو یہ موتی ملا ہے کہ دیکھنا یار کو ہے، دیکھنا سرکار کو ہے، اور ذکر کرنا ہے پروردگار کا، چہرہ سرکار کا، ذکر پروردگار کا۔ ان کی آج بھی مزاریں زندہ ہیں، ان کی موت بھی، مرنے کے بعد قبر بھی بادشاہت کر رہی ہے۔ اچھا پھر فیضان یہاں بند نہیں ہو گیا،
ہر جگہ پہ ہم ہر وقت یار کو جو دیکھتے ہیں، کس سے نے بتایا ہمیں؟ بولیے، توجہ نہیں ہے آپ کی۔ حضرت بلال نے، حضرت بلال نے بتایا ہر وقت محبوب کو دیکھنا ہے، کعبے کو دیکھنا ہے۔ اچھا، اس سے اگلی بات ہے کہ حضرت بلال اذان دے رہے تھے تو حضرت ابو معذورہ بچے ہیں، انہوں نے آپ کی نقل اتاری۔ تصوف کا بہت اہم پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھنا۔ نقل اتاری، محبوب نے بلایا، پر پیار فرمایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ نہیں پھیر رہے تھے، سینے کو دھو رہے تھے۔ علم نشرہ کے سینے سے فیوز و برکات اڈیل رہے تھے۔ میرے آقا یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ تو نظروں سے پاک فرمانے والے ہیں۔ اچھا، شریعت کے اندر نا زلفیں کانوں کی لو تک ہوں یا کندھوں تک چلی جائیں، یا زلفیں اگر نیچے چلی جائیں تو عورتوں کی مشابہت ہے، حرام ہے۔ لیکن یہ جو چٹیاں رکھنا نا، یہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ لیکن حضرت ابو معذورہ کی اماں نے فتویٰ دیا، بیٹے ان بالوں کو محبوب کا ہاتھ لگائے مت کاٹنا۔ اماں شریعت منع کرتی ہے، بیٹے محبت میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، نہیں سمجھے، محبت میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اتنے لمبے بال ہو گئے کہ صحابہ دوسرے اکٹھے کرتے تھے۔ ابو معذورہ لوگ ہمیں بعد میں کہتے دکھاؤ کہاں لکھا ہے، تو نے کہاں پڑھا ہے؟ کہا دل کی تختی سے پڑھا ہے، عشق مصطفیٰ کی آواز اندر سے آتی ہے، عشق کی آواز اندر سے آتی ہے، کتابوں سے نہیں ملتی۔ نہیں ہے توجہ آپ کی، عشق کی آواز اندر سے آتی ہے۔ تو ابو معذورہ آپ حضرت بلال کی نقل میں اصل کیسے بن گئے؟ کہا جو یار کو تکتے ہیں ان کی نقل بھی کرو تو بندہ نقل بھی کرے تو اللہ اصل بنا دیتا ہے۔ آپ کو بات نہیں سمجھ آئی؟ اچھا چلو میں اس بات کو کھول دیتا ہوں۔ میرے پیر نے اپنے پیر کو دیکھا، انہوں نے اپنے پیر کو دیکھا، ان کے پیر نے اپنے پیر کو دیکھا، پھر جو ان کی نقل کرتے آئے وہی اصل بنتے گئے۔ نقل کرو گے تو اصل ہوگی۔ اچھا دیکھو نا، سیاسی تک حدیث پاک ہے، اگر تم دعا مانگو نا، رونے کی کوشش کرو، اگر رونے والا رو نہیں سکتے نا تو رونے والا منہ بنا لو، یہ بھی قبول ہے۔ رونے والا منہ بنا لو، قبول ہے۔ تو یارو اگر اصل اس طرح بن بھی نہ سکے تو نقل بھی بنا لو تو قبول ہے۔ اگر کوئی اپنے یار کے تصور کی اصل تک نہ بھی پہنچے، نقل کرنے سے بھی فیض ملتا ہے۔ اچھا پھر دیکھیے، آپ کہیں گے جی ایک حضرت بلال کا حوالہ دے دیا اور کہا جی بس ہم تو یہ تصور شیخ ثابت کر دیا۔ نہیں، اور بھی حوالے ہیں، ہاں جی اور بھی حوالے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، توجہ ہے، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے۔ صحابہ سے کسی نے پوچھا یہ بتائیں محبوب علیہ السلام ظہر اور عصر میں اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا اونچی آواز میں تو نہیں کرتے تھے لیکن تلاوت کرتے تھے۔ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ انہوں نے کہا جب محبوب کھڑے ہوتے ہیں نا ظہر عصر میں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو داڑھی مبارک کے ہلنے کو ہم دیکھتے ہیں۔ مجھے دوستو ایمان سے بچاؤ، ایمان سے بتاؤ اس بات کو۔ امام یہاں پہ کھڑا ہے، مقتدی پیچھے ہے، ان کو کیسے پتہ چلتا تھا داڑھی مبارک ہل رہی ہے؟ محدثین بڑے بڑے، آپ علامہ بدر الدین عینی کو پڑھیں، آپ امام حجر اسقلانی کو پڑھیں، ان سب کو پڑھیں تو صحیح نا۔ عشق کی وادی میں آئے، وہ کہتے ہیں جب نماز ہوتی تھی نا صحابہ ایسے دیکھتے، نہیں سمجھ آئی؟ صحابہ ایسے تکتے رہتے تھے محبوب کے چہرہ منورہ کو، آپ کے چہرہ مقدسہ کو۔ میرے آقا نے نہیں فرمایا اچھا مجھے بتاؤ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو قبلے سے منہ پھیر لے، نماز رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ لیکن صحابہ کی نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ محبوب کو تو پتہ تھا، فرمایا کعبے سے منہ پھرا ہے نا، کعبے کی طرف جو منہ ہے کیسے نماز ٹوٹ سکتی ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ کعبے سے منہ پھرا ہے نا، کعبے سے۔ اچھا چلو، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کون ہے؟ بولیے۔ ایک تو یہ قوالوں نے ہمارے عقیدوں کا بیڑا غرق کر دیا،
نعت خانوں نے کر دیا ہے، پھر جو بچی تھی کسر خطیبوں نے پوری کر دی۔ وہ کہتے دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، وہ دوستو علی کا چوتھا نمبر ہے، پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ غور بھی کیا کریں، کوئی عقیدہ بھی پڑھا کریں۔ میں تو روک دیتا ہوں قوالوں کو، بے علی کا پہلا نمبر نہیں، علی کا چوتھا نمبر ہے۔ کہا جی تم کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا خود حضرت علی نے ابو بکر صدیق کو مانا، ہم نے مانا۔ حضرت علی نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا، ہم نے مانا۔ آپ نے حضرت عثمان غنیس کو مانا، ہم نے مانا۔ اور پھر حضرت علی نے خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگو جو مجھے ابو بکر عمر سے افضل کہے گا میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا، تم کوڑے کھاؤ، ہماری اتنا طاقت نہیں ہے، ہم تو وہ بات مانیں گے جو حضرت علی نے فرمائی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نا بخاری شریف میں 2 موقع پر، یہ ویسے کئی متعدد بار ہے لیکن 2 مواقع ہیں۔ اب عشق کی بات ہے نا، توجہ سے سنیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے پاس گئے صلح کرانے کے لیے۔ نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا حضور آپ نماز پڑھائیں۔ آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز کا وقت تھا، اتنے میں محبوب تشریف لے آئے۔ محبوب کے آتے ہوئے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، خوشبو بتاتی ہے کہ محبوب آتے ہیں۔ اب صحابہ نے محسوس کیا کہ محبوب تشریف لے آئے تو انہوں نے ایسے ہاتھ مارے۔ حضرت صدیق اکبر حیران ہوئے کہ یہ تالی بجانا تو منع ہے نماز میں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بتانا چاہ رہے تھے، محبوب آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی سے پیچھے ہٹ کے دیکھا اور مصلی چھوڑ دیا، اور میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ۔ تو میرے ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور ابو قحافہ کا بیٹا اتنا جرت نہیں رکھتا، آپ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ اب کلام بھی ہو رہا ہے، نماز بھی جاری ہے، نماز ٹوٹی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ اللہ اکبر۔ نماز ٹوٹی نہیں ہے۔ اچھا پھر جب میرے آقا علیہ السلام ظاہری طور پر وصال ہوا تو ظاہری طور پہ آپ بیمار ہوئے وصال سے پہلے، اب یہ کعبہ ہے اور یہاں پہ محبوب علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کو کہیں نماز پڑھائیں، یہ بھی بخاری شریف میں حدیث ہے۔ حضرت ام المومنین نے حضرت عائشہ پاک نے عرض کی حضور میرا جو ابا جی ہے نا وہ بڑے نرم دل کے ہیں، اگر آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھیں گے وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ کوئی عاشق زار یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا یار مصلی پر نظر نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضور آپ ایسا کریں، حضرت عباس سے کہہ دیں، حضرت علی سے فرما دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر صدیق کو کہیں نماز پڑھائے۔ ہوا وہی جو اماں نے کہا تھا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ پاک نے فرمایا میرا ابا جب آپ کو نہیں دیکھے گا نماز نہیں پڑھا سکے گا۔ کہتے ہیں جب حدیث پاک کے الفاظ ہیں حضرت صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہوئے اور وصال اور جدائی مصطفیٰ میں زار و قطار رونے لگے، ہچکیاں بند گئیں، امام بھی رو رہے ہیں، مقتدی صحابہ رو رہے ہیں۔ میرے آقا تک جب آواز گئی عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے مصداق نبی تک آواز گئی، سدرہ کے مکین تک آواز گئی۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کھڑکی سے پردہ ہٹا دو، میں بھی ہوں اور میرے غلام روئیں، میں بھی ہوں میرے غلام تڑپیں، میں ہوں میرے غلام مچلیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کھڑکی سے اپنا رخ انور ظاہر کیا تو آپ بخاری شریف اٹھائیں، امام اور مقتدی سمیت سب کی نظریں رخ مصطفیٰ پہ چلی گئیں۔ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلی گئیں۔ میرے آقا نے نہیں فرمایا ابو بکر مجھے دیکھ لیا، سمت کعبہ کو چھوڑ دیا، نماز گئی۔ شاید بابا بلے شاہ نے یہی بات لکھی ہے کہ میں توڑی تسبیح تے پھوکیا مصلی، جدوں دا سونا یار ویکھیا، میں نو بھول گیا غیب والا اللہ، جدوں دا سونا یار ویکھیا۔ کہا کھڑے تو رب کے سامنے تھے، تسبیح تو رب کی کر رہے تھے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی کس کی تسبیح ہے؟ لیکن یار کا رخ آیا، ادھر سے منہ پھیر کے اس طرف دیکھنے لگ گئے۔ ارے بابا بلے شاہ کے کلام قرآن و حدیث سے بغیر نہیں ہے۔ اگر تم کسی عالم کی مجلس میں نہیں بیٹھے تمہیں اعتراضات نظر آتے ہیں، کسی عشق والے عالم کی محفل میں بیٹھو تمہیں بلے شاہ کا کلام بھی سمجھ آ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عزیزان محترم، میرے آقا کا جب وصال ہو گیا تو حضرت بلال آپ کی یہ کیفیت ہو گئی،
آپ ایک ایک سے پوچھتے یارو میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ کسی نے میرے یار کو دیکھا ہے؟ شہنشاہ حسینہ کو دیکھا ہے؟ ودوہا کے چہرے والے محبوب کو دیکھا ہے؟ اور پھر اماں عائشہ صدیقہ کے حجرے کی طرف نظر جما کے آنسو بہاتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، اور جدائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکے۔ آپ شام چلے گئے، جب شام گئے ایک رات محبوب کی زیارت ہوئی، فرمایا بلال یہ کیسی جفا ہے، تم چھوڑ کے چلے گئے ہو، آتے نہیں ہو ملنے کے لیے۔ آپ نے وہاں سے رات کو سواری پکڑی اور محبوب کے در دولت پر حاضر ہوئے، آپ کی قبر انور پہ گر گئے، زاروں قطار رونے لگ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے عاشق زار کو بلایا اور خود پردے میں چھپ گئے ہیں۔ جب میں یہ سنتا ہوں نا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، اب خود کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، تو مجھے یہ حدیث حضرت بلال کی یہ روایت یاد آ جاتی ہے۔ تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے بلایا اور خود پردہ نشیں ہو گئے، اب زاروں قطار رو رہے ہیں۔ جب حضرت بلال کو صحابہ نے دیکھا، مدینے کے لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بلال ایک بار وہی اذان سنا دو جو محبوب کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ نے فرمایا اب مجھ سے نہیں ہو سکے گا، اب مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میں نہیں سنا سکتا۔ لوگوں نے کہا ایسے نہیں مانیں گے، حسنین کریمین کو بلاؤ، ان کو پتہ ہے کہ محبوب ان کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، تو جب وہ کہیں گے تو حضرت بلال اذان دیں گے۔ حسنین کریمین کے کہنے پر آپ نے جب اذان شروع کی اللہ اکبر اللہ اکبر، اب لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں اماں کیا محبوب تشریف لے آئے ہیں؟ وہ زمانہ لوٹ آیا، عورتیں چھتوں پہ زاروں قطار رو رہی ہیں، صحابہ گھروں سے دوڑے ہوئے مسجد نبی پہ آتے ہیں کہ اگر بلال دوبارہ اذان دے رہے ہیں تو لگتا ہے محبوب دوبارہ لوٹ کے آئے ہیں۔ منبر جب خالی دیکھا لوگوں کے دل پھڑک گئے، لوگوں کے دل عجیب کیفیت بے چینی میں مبتلا ہو گئے۔ آپ نے جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا اور آپ بے ہوش ہو گئے، محبوب کا ودوہا کا چہرہ نظر نہ آیا۔ آپ کافی دیر وہاں بے ہوش پڑے رہے اور پھر واپس چلے گئے۔ آپ نے اذان نہیں دی، فرمایا پہلے تو میں رخ مصطفیٰ کو دیکھ کے اذانیں دیا کرتا تھا، اب میں کس کو دیکھ کے اذانیں دوں؟ یہ حضرت بلال کے بارے میں دو چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں۔ وقت کا یہی تقاضا ہے، بات شروع کرتے ہیں ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لے گئے، جب معراج پہ آپ گئے نا تو جنت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، جنت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں تو دیکھا ایک نا جنت کی حور رو رہی ہے جو حوروں کی سردار ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا جبریل کیوں رو رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور اس نے یہ سنا ہوا ہے کہ جب کوئی یاد محبوب میں روئے محبوب توجہ فرماتے ہیں۔ ایک منطقی اور فلسفی نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، اس نے کہا یہ جو آنکھیں ہیں نا اس کے اوپر کے جو ہیں یہ ٹوکرا نما ہے، یہ بند کر لو نا آنکھیں تو یہ چھپر نما ہے، اس کا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی آپ نے دیکھا ہو نا کہ جب کوئی شکاری پرندوں کو شکار کرتے، دیسی شکاری بڑوں کی بات نہیں کر رہا، وہ کیا کرتے ہیں ایک ٹوکرا لے کے نا اس کے نیچے لکڑی پھنساتے ہیں، جیسے دانہ ڈالتے ہیں تو پرندہ آتے ہیں اس کو وہ ایسے پھینکتے ہیں تو وہ پرندہ اس میں پھنس جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ آنکھوں کے چھپر اس لیے ہیں کہ تم یاد محبوب میں رو گے، یہ دانہ پانی کا گرے گا، محبوب آئیں گے، تم آنکھیں بند کر لینا۔ یہ آنکھیں اس لیے ہیں، آنکھیں اس لیے ہیں مثل پتلی کی آنکھوں میں بٹھاؤں تجھ کو، نہ کسی اور کو دیکھوں نہ دکھاؤں تجھ کو۔ تو کہا یہ آنکھیں ایسے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس حور نے یہ سنا ہوا تھا کہ آنکھوں سے آنسو بہاؤ تو محبوب علیہ السلام توجہ فرماتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جنت کی حور بتا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضور میں اتنا خوبصورت ہوں، میں انگلی ظاہر کر دوں نا تو یہ دنیا کا آفتاب ہے، یہ شرما جائے، لیکن ایک دن میرے دل میں یہ بات ہی پتہ نہیں جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا یہ شیشے میں دیکھو تیرا ساتھی نظر آئے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا اس شکل و صورت کے جو حضرت بلال کی صورت تھی وہ نظر آئے۔ تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا حور چپ کر جا، جو تو نقشہ بتا رہی یہ تو میرے بلال کا ہے، اور تو اپنے حسن پہ اترا رہی ہے، پتہ نہیں میرا بلال تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کیونکہ جن کو حسن مصطفیٰ نظر آئے وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی میں، پتہ نہیں۔ اب انہوں نے سوال کیا حضور جب بلال میرے پاس آئے گے ایسے ہوں گے؟ فرمایا اللہ ان کو آب حیات نہر حیات میں غوطے دے گا، وہ حسن و جمال کا پیکر ہوں گے۔ حضور پھر جو ان کے جسم کی سیاہی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سیاہی کو حوروں میں تقسیم کرے گا، وہ بطور تبرک اپنے رخساروں پہ تل بنائیں گی۔ آپ کو بات نہیں سمجھ آئی؟ عاشقوں کے جو جسم کی سیاہی ہے وہ بھی تقسیم کی جائے گی، یہ عشق کا مقام ہے، یہ عشق کا درجہ ہے۔
کل تک حضرت بلال کو کوئی دیکھتا نہیں تھا، آج حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں انت سیدنا و مولانا یا بلال، آپ میرے سردار ہیں، آپ میرے سردار ہیں۔ بہرحال حضرت بلال کے جب وصال کا وقت آیا نا تو آپ خوش ہو رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں۔ اہلیہ نے کہا آج تو جدائی کا دن ہے، غم کی بات ہے، آپ ہنس رہے ہیں۔ فرمایا تم کیوں رو رہی ہو؟ رونا نہیں ہے۔ اب دنیا سے جاتے ہوئے جو عقیدہ حضرت بلال پڑھا کے گئے ہیں، قیامت تک یہ عقیدہ عاشق اپنائے رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا رونا نہیں ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج شادی کا دن ہے، کیونکہ میری روح جب قفس انصری سے پرواز کرے گی، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، میرے آقا کا مجھے دیدار ہوگا، ابو بکر صدیق کا دیدار ہوگا، جو صحابہ مجھ سے پہلے چلے گئے ہیں ان کا دیدار ہوگا۔ یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، اپنے چاہنے والوں سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی۔ یہ جو آج ہم عرس پہ خوشی مناتے ہیں نا، لوگ پوچھتے ہیں وہ جی بزرگ دنیا سے جاتے ہیں، سال بعد تم ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہو، خوش ہوتے ہو۔ میں نے کہا ہمیں خوشی ہوگی نا، سوگ تو 3 دن ہے، ایسے چوتھے دن تو حرام ہے۔ تم ساری زندگی حرام کھاتے رہو، نہیں سمجھ آئی بات؟ تم 3 دن کا سوگ ہے، اس کے بعد حرام ہے، تم ساری زندگی سوگ مناتے رہو۔ ہم تو خوش ہوتے رہیں گے کہ ہمارے بزرگ اپنے یار کے لیے تڑپتے تھے، ان کو اس تاریخ میں یار مل گیا۔ کہا تم نے عقیدہ کہاں سے لیا؟ میں نے کہا امام العاشقین حضرت بلال سے لیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ یہ عرس کی اصل بھی حضرت بلال کی اس بات میں ہے۔ تو حضرت بلال یہ بتا کے گئے لوگوں موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، آقا سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ یہی اسباب ہیں کہ جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے، آپ اس کو غسل دیتے ہیں، آپ اس کو کفن پہناتے ہیں، آپ اس کو خوشبو لگاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تھر کے علاقے میں وہ پانی بھیج دیں غسل کا، وہاں بڑی ضرورت ہے۔ یہ کپڑے جو لٹے کا کفن ہے یہ پہناتے ہو، یہ وہاں بھیج دیں، بڑی ضرورت ہے، وہاں نہیں بھیجتے، یہاں کیوں بھیجتے ہو؟ کہا دراصل بات یہ ہے کہ امام شارانی کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قبر میں جا کے محبوب کا دیدار کرانا ہے۔ یہ تیاری ساری دیدار مصطفیٰ کے لیے کرائی جا رہی ہے، یہ تیاری ساری محبوب کے دیدار کے لیے کرائی جا رہی ہے۔ اچھا پھر یہ بندہ جب زندہ تھا یہ جاتا نماز پڑھنے، امام کے پیچھے کھڑا ہوتا، جمعہ پڑھنے جاتا امام کے پیچھے۔ آج اس نے مر کے کیا کر لیا ہے؟ یہ آگے آگے ہے، امام اس کے پیچھے ہے، عوام اس کے پیچھے ہے۔ ارے تو نے مر کے کیا کر لیا؟ امام شارانی کہتے ہیں میں نے یہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا وجہ ہے مرنے کے بعد یہ امام سے آگے، امام اس کے پیچھے، عوام اس کے پیچھے؟ فرمایا نادان تجھے پتہ نہیں ہے اس بات کا، شارانی تجھے نہیں پتہ، اب یہ جیسا بھی ہے یہ دیدار مصطفیٰ کے لیے تیار ہو چکا ہے، اب اس کا اکرام ہی ہے، اس کو آگے رکھو، سارے اس کے پیچھے ہو جو یہ زیارت مصطفیٰ کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے جب قبر میں کسی کو رکھتے ہیں نا تو بند کھول دیتے ہیں، چہرے سے کپڑا ہٹا دیتے ہیں۔ کیوں ہٹاتے ہیں؟ کہا بات یہ ہے میرے امتی کے چہرے سے کپڑا ہٹا لو، نبی کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی، میں تو دیکھ لوں گا، یہ مجھے کیسے دیکھے گا؟ یہ کفن کی اوٹ میں مجھے کیسے دیکھے گا؟ اس کے چہرے سے بند ہٹا دو تاکہ جب قبر میں محبوب آئیں اور یہ چہرہ دیکھے، زیارت کرے اور کہے مر کے آیا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ تو دوستو عاشق امام الاصفیاء، امام الازکیاء، امام العاشقین حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے وقت یہ فلسفہ ہمیں پڑھا کے گئے ہیں کہ نبی کے امتیوں، نبی کے عاشقوں، موت کو تم نے محبت اور موت کو تم نے ملاقات یار سمجھنا ہے، ملاقات مصطفیٰ سمجھنا ہے۔ جب تمہیں یہ فلسفہ سمجھ آئے گا موت مٹانے نہیں آتی، محبوب سے ملانے کے لیے آتی ہے، تو پھر موت کی سختی دیدار کی لذت میں بدل جائے گی، پھر موت کی سختی دیدار کی لذت میں بدل جائے گی۔ آج کہنا تو میں بہت کچھ چاہتا تھا لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا، ابھی گفتگو شروع کرتے ہیں وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو حضرت بلال کا یہ پیغام پلے باندھ کے جاؤ کہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، محبوب سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ اور محبوب سے ملانا کیسے ضروری ہے؟
کہ موت نہیں آ گئی تو محبوب کو کیسے دیکھیں گے؟ موت بھی ہدیہ ہے اور محبوب کا وجود بھی ہدیہ ہے، اس ہدیے کے پانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، اور جو مر جاتا ہے وہی پا جاتا ہے۔ اس کو صوفیہ نے کہا ہے موتو قبل ان تموتو، جو مرنے سے پہلے مر جائے وہ اب بھی محبوب کا دیدار کرتا ہے، اور اگر اب نہ کر سکے تو مر کے دیدار کرایا جاتا ہے، ہوتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبوب کے دیدار کے قابل بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔